مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں الحمدللہ, آپ بھی باندھتے ہیں. ادھر والا آ گیا تو ہم کہیں گے ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء. یہ ظلم ہے. ہم سب رکوع میں کہاں ہاتھ رکھتے ہیں؟ یہاں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہاں رکھتے تھے؟ کرو فٹ ان الذین فرقوا دینہم. بےایمان ہوگا جو عبداللہ بن مسعود پر آیت فٹ کرے گا. صحیح بات, سیدھی انصاف کی بات ہے. ہم کر رہے ہیں الحمدللہ, بہت احادیث ہیں. ہماری نظر میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی ثابت نہیں ہے. اجتماعیت ہو گئی نا, انفراد اختلاف تو تھا صحابہ میں, لیکن کوئی ایک گروہ نہیں بن گیا تھا کہ بھئی ایک گروہ نہیں بن گیا تھا صحابہ. جہاں گروہ بن گیا تھا وہاں کہتے ہیں عقیدہ غلط نہیں تھا. جیسے عبداللہ بن زبیر, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ الگ تھا نا, وہاں کہتے ہیں ان کے عقائد کیا تھے بھائی. ہم کہتے ہیں اچھا جن کے عقائد صحیح ہوں وہ گروہ بنا لیں, تم ان کو مسلم مان لو گے؟ آپ تو تب بھی نہیں مانو گے. تو آپ لوگوں نے جو بنیاد, مطلب مسعود احمد صاحب نے, میرا زندگی کا جو پہلا سوال جہاں سے میرا ٹرننگ پوائنٹ ہوا تھا نا, مسعود صاحب کے پاس عصر کے بعد بیٹھا کرتے تھے ہم سب طالب علم, بڑے شوق سے بیٹھتے تھے. بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, بہت سی چیزیں اچھی ہمیں سیکھنے کو ملی جو نہ سیکھتے تو شاید آئندہ زندگی میں ہمیں پرابلمس بھی ہو سکتی تھی. جو ہم نے سمجھا, اللہ تعالیٰ تو بہتر انتظامات کرنے والا ہے. 1 سال میں رہا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ 1 سال مجھے اس پر پچھتاوا نہیں ہے. مجھے بہت کچھ سمجھ میں آئی اور میں بہت سے لوگوں کو سمجھانے کا سبب بن گیا. اگرچہ میں آ کر میں بہت ایکٹیو تھا, آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا, ساجد ربانی بھائی کو یاد ہوگا, کوئی میں کہتا تھا کوئی عالم ہے میں بیٹھتا ہوں بات کرتا ہوں, کرو بات. جماعت میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو بولے ہاں کوئی بھی آ جائے میں بیٹھتا ہوں بات کرو. تو جو بات کرنے والے تھے الحمدللہ وہ سب ایک طرف ہو گئے الحمدللہ. ہاں, تو اب میں بتا رہا تھا کہ یہ پہلا سوال تھا میرا سید مسعود احمد صاحب کے پاس. اثر کے بعد اکثر لوگ آتے تھے کیونکہ وہ مسعود صاحب عام ملاقات اثر کے بعد کیا. لوگ پوچھتے تھے کہ امیر صاحب فرقہ کیسے بنتا ہے, دا موسٹ وانٹڈ کوسچن. سب سے اہم سوال تو یہی ہوتا تھا نا, فرقہ جماعت, فرقہ جماعت. تو مسعود احمد صاحب نا انگلیوں پر گنواتے تھے, میاں فرقہ بنتا ہے 3 چیزوں سے. اپنی انگلیوں پہ ایسے نا, مجھے ابھی بھی وہ سارا منظر سامنے آ جاتا ہے. فرقہ بنتا ہے سب سے پہلے تو وہی نام رکھنے سے بنتا ہے. نام رکھنے سے, اپنا امام الگ کرنے سے, اپنی کتابیں الگ کرنے سے. اب سنتے سنتے ایک دن ذہن میں آیا کہ امام تو اہل حدیثوں نے بنایا نہیں استاد, کیونکہ بریلیوں سے اہل حدیث ہوئے, محنت تو ساری اہل حدیثوں نے کی تھی ہم پر. پھر ادھر آ گئے, ادھر کے لوگ ملے, تلزم جماعت المسلمین, ظاہری سمجھ جو آئی. الحمدللہ حدیث کا انکار نہیں کیا, جیسے مطلب سمجھا ویسے سب عمل کیا. تیسری چیز الگ کتابیں. تو کتابیں تو الگ, اگر ایسے بولیں گے کہ بھئی انہوں نے نماز لبی لکھی تو صلاۃ المسلمین آپ نے بھی لکھی ہوئی ہے. اگر انہوں نے زکوٰۃ کے مسائل نامی کتاب لکھی ہوئی ہے اہل حدیثوں نے تو زکوٰۃ المسلمین آپ نے بھی لکھی ہے. حج کی اس طرح تو کتابیں منہاج المسلمین آپ نے بھی لکھی ہوئی ہے. ایسے مسائل کی کتابیں انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں اہل حدیثوں نے. مسئلہ لے دے کر رہ جاتا ہے نام کا. مطلب نام اگر نہ ہو تو اہل حدیث سمجھو فرقہ نہیں ہے. پھر تو مطلب تو آسان سا ہے. میں نے ایک دن پوچھ لیا, میں نے کہا امیر صاحب ایک بات بتائیے, یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے فرقہ بنتا ہے, یہ آپ ایسا سمجھیں نام سے, امام سے اور کتاب سے, ہاں علیحدہ کرنے سے, نام الگ کرنے سے, کتاب الگ کرنے سے اور امام الگ کرنے سے. تو میں نے کہا امیر صاحب یہ جو آپ سمجھے ہیں یہ کسی آیت یا حدیث میں ہے یا آپ کا فام ہے؟ تو کہنے لگے کہ کیا مطلب. میں نے کہا امیر صاحب اگر نام سے فرقہ بنتا ہے مثال کے طور پر تو 72 سے تو بہت ہو جائیں گے فرقے زیادہ. 72 فرقے سے تو بہت زیادہ, یہ بیٹھے کرتے تھے مقصر. تو کہنے لگے کہ کیا مطلب. میں نے کہا امیر صاحب بریلیوں کی اتنی تنظیمیں ہیں, پھر آپ خود کہتے ہیں حدیث فرقے ہیں, فرقہ نہیں ہے, فرقے ہیں 40 فرقے ہیں. بڑا وہ اسے زور دے کے کہتے تھے نا. تو 40 یہ ہو گئے, تو سارے دیوبندی بریلیوں کو ملا کے 40 اگر کر دیں گے تو 120 ہو جائیں گے. تو کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر وہ امیر صاحب وہ تو پھر 72 تو فرقے تو ٹوٹل 73 بنیں گے, ایک جنتی 72 جہنمی. تو پھر کیا حدیث غلط ہے؟ حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی, تو آپ کا یہ فارمولہ غلط ہے. تو کہنے لگے اب یہاں بریلیوں کو سب کو ایک سمجھ لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ لیتا ہوں. پھر آپ کا فارمولہ پھر فلاپ ہو گیا, نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے. پوچھے بچہ تھا, حالانکہ میں داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی, آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا, کچے ہاں بالکل کچے بال مونچھوں کے, 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. ادھر دین پڑھنے بیٹھ گئے, شروع سے ہوشیار تھے, اللہ کا کرم تھا بڑا. میں نے جب یہ پوچھا نا کہ یا پھر تو نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا ہے نا, اگر آپ کہیں گے کہ سب بریلیوں کو ایک شمار کرو, سب دیوبندیوں کو ایک شمار, سب اہل حدیثوں کو, تو پھر اس کا مطلب نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا. تو پھر کہنے لگے میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر 2-4 بار میں نے پوچھا, تو ایک دن غالباً
اویس تھا ارشاد صاحب کا بیٹا, وہ بھی پڑھتا تھا نا ہمارے ساتھ. اویس نے کہہ دیا کہ صدیق بھائی آپ بار بار, یہ کسی اور طالب علم نے ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, آپ بار بار یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں امیر صاحب, کیونکہ میں کئی بار پوچھ چکا تھا, مجھے جواب ہی نہیں مل رہا اور میرے ذہن میں کھٹک گئی تھی یار حدیث میں 72 ہے تو پھر حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی بھائی, امیر صاحب کی بات ہی غلط ہے. ہم تو شروع سے ہی ذہن میں آ گئی حدیث سے غلط تو بات ختم ہو گئی. تو پھر ایک بار شاید طالب علم نے پوچھا تو ہم ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے عصر کے بعد ہی, شاید بھائی نے کہا صدیق بھائی اگر آپ کی اجازت تو اس سوال کا جواب میں دوں. میں نے کہا ہاں دیں, ہم اچھے دوست بھی تھے, ایک ہی کمرے میں رہتے بھی تھے ساتھ, ابھی بھی الحمدللہ جماعت سے نکلنے کے بعد بھی اچھے دوست ہی رہے, کبھی ہمارے درمیان کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی الحمدللہ, جب بھی ملے بھائیوں کی طرح ملے. میں نے ان سے کہا کہ آپ بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کا جواب مجھے صحیح نہیں لگا تو میں بول دوں گا نہیں شاید بھائی ایسا نہیں ہے, آپ غلط سمجھیں, اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی اگر یہ ثابت ہو جائے نا کہ نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے, اور صدیق بھائی آئے اہل حدیثوں سے, پھر صدیق بھائی اہل حدیثوں کو تو فرقہ کم از کم نہیں سمجھیں گے. کیا میں صحیح سمجھا ہوں؟ میں نے کہا جی بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے, میرا یہی ذہن اس لیے میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح سمجھے. پھر کچھ اور معاملات بھی آئے اصول حدیث کے بھی, مطلب مسعود احمد صاحب نے ایک اصول لکھا ہے حدیث کا, یہ ابراہیم طارق صاحب سے ہماری بات ہوتی تھی ابھی, جن کے ہاں ظہر پڑھی نا میں نے کہا میرے استاد جی ہیں, تو ابھی بھی مطلب دیکھیں میں نے ان سے صرف پہلی کلاس پڑھی ہے لیکن اب بھی ان کے سامنے بولا نہیں جا رہا تھا مجھ سے, مگر جیسے میں بولتا ہوں آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے, ایک حدیث نہیں بیان ہو رہی تھی سیدھے سے کہ استاد ہیں وہ, ان سے سیکھا ہے ہم نے, ہیبت ہوتی ہے استاد کی. اصول حدیث وغیرہ میں بات کہتے ہیں یار یہ بڑا عجیب اصول بنایا ہوا ہے, لفظ الگ ہو جائیں گے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی. یہ مسعود صاحب نے اصول بنایا ہوا ہے, عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آئے گا. اس اصول پر بخاری مسلم نہیں, حدیث تلزم و جماعت المسلمین بھی ضعیف ہے. ہاں الفاظ الگ ہیں, ابھی آپ دونوں کو ٹیلی کریں صحیح بخاری سے مسلم حدیث تلزم و جماعت المسلمین نکالیں, 4-5 فرق تو ایسے ہاتھوں ہاتھوں میں گنوا بھی چکا ہوں. تو مسعود احمد صاحب کہتے ہیں کہ بھئی حدیث ایک ہی ہے, الفاظ بھی ایک ہونے چاہیے, اگر الفاظ مختلف ہوئے تو حدیث مضطرب المتن ہو کر ضعیف ہو جائے گی. مضطرب المتن تو واقعی ضعیف ہوتی ہے لیکن الفاظ الگ ہونے سے نہیں ہوتی, الفاظ میں تضاد ہونے سے ہوتی ہے. الگ بحث ہے, لیکن آپ کا اصول تو اتنا ہی ہے نا, اور جماعت المسلمین کو کیسے سمجھیں گے ان کے اصولوں پر. تو امیر صاحب کے اصول پر تو صحیح بخاری سے مسلم کی یہی تلزم و جماعت المسلمین ہی ضعیف ہو گئی, باقی کو چھوڑیں. اس میں 4 فرق ہیں, یعنی قومن کے لفظ مسلم میں ہیں بخاری میں نہیں ہے, اور اسی طرح کچھ اور بھی الفاظ ہیں, یعنی کہ فما ترا ان ادرکنی ذالک, اور ایک میں ہے کہ فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک, ایک میں تأمرنی ایک میں ترا. 4 فرق تو میں گنوا چکا ہوں. مسلم میں ائمتن کے لفظ بھی ہیں, قومن کے لفظ بھی ہیں, بخاری میں قومن کے لفظ نہیں ہیں, الفاظ مختلف ہیں 4. تو یہ تو ضعیف ہو گئی, حدیث تو ایک ہی حذیفہ بن یمان کی, بخاری مسلم کی ضعیف ہو گئی. چھوڑو سارا قصہ, جماعت المسلمین لپیٹ کے رکھ دی, حدیث ہی ضعیف ہے تو کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. اب یہ کیا کہ بخاری مسلم پہ جرا نہیں ہو سکتی, یہ آپ کا فہم ہے, یا ولا تتبعوا من دونی اولیاء میں فٹ کروں, میں فٹ کروں گا تو بولیں گے بے محل ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ بخاری مسلم پہ جرا نہیں ہو سکتی؟ آپ کہیں گے امت کا اجماع ہے, تو ولا تتبعوا من دونی اولیاء یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اجماع پیش کرتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے, تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں ولا تتبعوا من دونی اولیاء. ہم تو اجماع کو مانتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ اس اجماع امت کے خلاف ولا تتبعوا من دونی اولیاء فٹ کرنا جہالت ہے. اس پر یہ فٹ کرنا چاہیے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جو مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے, جہاں پھرتا ہے پھرے آخر میں جہنم میں جائیں گے وہ. یہ آیت فٹ کرو اس پر, ولا تتبعوا من دونی اولیاء پر فٹ نہ کرو. لیکن اب یہاں پہ پھر بخاری مسلم کی حدیث پہ جرا کرو نا, اجماع امت اگر کچھ نہیں ہے تو اولیاء کی پیروی نہ کرو. امت کے لوگوں نے کہا نا کہ بخاری مسلم پہ جرا نہیں ہو سکتی, کس نے کہا ہے؟ تلاشیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, امام نسائی نے کہا ہے, ابن حجر نے کہا ہے, علی بن مدینی نے کہا ہے, یا فلاں نے کہا ہے, فلاں نے کہا ہے. یہ کون تھے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول ہیں. ولا تتبعوا من دونی اولیاء, امام نسائی کی بات قرآن ہے, حدیث ہے. جب ابن عباس کی بات کی حیثیت نہیں ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, حذیفہ بن الیمان کے بات کی حیثیت نہیں ہے, تو پھر امام نسائی کے شمار میں آتے ہیں. جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی سابقون الاولون کی حیثیت نہ ہو, جہاں علی کا قول حجت نہ ہو, بکر کا عمر کا قول حجت نہ ہو, تو پھر یہ ابن حجر کون ہے؟ امام بخاری کون ہے ان کے مقابلے میں؟ کیا حیثیت ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہم اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن صحابہ کے سامنے کیا حیثیت ہے ان کی اگر دیکھیں تو؟ جو تمیز ہم نے ان سے سیکھی, جو آداب ہم نے ان سے سیکھے, جو علم ہم نے ان سے سیکھا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے. تو پھر امام بخاری کی کتاب میں کیوں جرا نہیں ہو سکتی؟ قرآن ہے یہ. الفاظ تو قرآن میں بھی الگ ہیں بھائی, ایک ہی واقعہ آپ آدم علیہ السلام کی پیدا کرنے کا دیکھ لیں, قرآن میں سورہ اعراف میں الگ طریقے سے بیان ہوا ہے, سورہ بقرہ میں الگ طریقے سے بیان ہوا ہے.
جماعت میں کون ایسا جس نے اتنی باریک بینی سے ترجمے پڑھے ہو؟ ہم نے تو مثالیں ذہن اس بات کی گواہی دے شاید اگر اللہ اسے سچ بولنے کی توفیق دے تو. جب میں مسعود احمد صاحب کے پاس مثالیں نشان لگا کے گیا بخاری مسلم پر، طالب علم تھا جامع بکر میں پڑھتا تھا، اس مجلس میں میرے ساتھ زین صاحب تھے، زین العابدین صاحب. مسعود احمد صاحب کو اتنا غصہ آیا تھا یقین کیجیے انہوں نے بخاری پٹخ دی تھی ایسے کر کے نا، دھکا دیا، چپ ہو جائیے. میں نے جیسے نہیں سر کھانے والی بات ہو گئی تھی ان کے لیے. میں نے کہا دیکھیں امیر صاحب ایک ہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری میں یہ لفظ ہے مسلم میں نہیں ہے، الفاظ الگ ہے. دوسری حدیث دیکھیں کتاب الایمان سے ہی شروع ہو جائے، ایک ہی حدیث سے الفاظ الگ، ایک ہی حدیث سے بخاری مسلم ضعیف. تو پھر امیر صاحب نے کہا اس پر تو اجماع ہے. میں نے کہا اجماع کس کا ہے؟ لوگوں کا ہے. اجماع تو کوئی چیز نہیں ہے، اجماع امت کو تو نہیں مانتے نا ہم. آپ کہتے ہیں اجماع امت تو قیامت کو ہوگا، وہ بھی تو لکھا ہوا ہے شریعت بل والے پمفلٹ پہ. تو پھر مسعود احمد صاحب آخر اتنا پریشان ہو گئے کہ غصے میں آ کر انہوں نے ایسے بخاری کو دھکا دے دیا. حالانکہ وہ بہت احترام کرنے والے تھے کتابوں کا، بخاری تو بڑی چیز ہے، وہ عام سی دینی کتاب کا بہت احترام کرتے تھے. لیکن غصے میں کیا. کوئی موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے تو انہوں نے تورات پھینک دی تھی، جان بوجھ کر نہیں کیا. غصے میں اگر کوئی قدم اٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو ہوا تھا نا، انہوں نے تختی معاملہ بہت سنگین تھا، لیکن یہاں زج ہونے والا معاملہ تھا، جواب نہیں تھا ان کے پاس. اگر کوئی کہتا ہے جواب تھا، جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ لاجواب ہو کر گئے تھے مسعود صاحب کے سامنے. لاسٹ ٹائم جو ہماری ریک سینٹر میں ملاقات ہوئی تھی فضل ربی کے ساتھ، تو ان بھائی کے ساتھ، اقبال بھائی کے ساتھ، تو میں نے کہا میرا سوال تو یہ تھا نا، اگر میں لاجواب ہو گیا تھا تو آپ جواب لے آؤ. کیا جماعت المسلمین رجسٹرڈ میں علماء مر چکے ہیں، علم ختم ہو چکا ہے، صرف جاہلوں کا ٹولہ رہ گیا؟ اگر علم ہے تو لاؤ میرے اس سوال کا جواب. بخاری مسلم نہیں، قرآن کی آیات میں آپ کو دکھاؤں گا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، واقعہ ایک ہی ہے، الفاظ الگ ہیں. چلو قرآن پر جرا نہیں ہو سکتی، بخاری کی حدیث پہ آ جاؤ، بخاری مسلم ضعیف ہے. انہوں نے رجوع نہیں کیا کتابوں میں کیا. اس کا بیک گراؤنڈ تو سمجھے نا. صدیق بھائی نے اتنی باتیں کی، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جماعت المسلمین سے چمٹ جاؤ. اسی حدیث کو یہی صحابی روایت کر رہے ہیں اور اس سند کے ساتھ ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے، فتن کے باب میں آئی ہے. وہاں پر لفظ امام کی جگہ خلیفہ ہے. ان کان للہ خلیفتن فی الارض. کیوں ہے بھائی؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کے متن سے اس کا متن ٹکرا رہا ہے. یہ بات پیش اسی اصول کو تو صدیق بھائی یہاں اٹھا رہے ہیں کہ اگر متن ٹکرانے سے ضعیف ہو تو ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، اسی کا متن صحیح مسلم میں کچھ اور ہے، اب ان میں سے کوئی ایک ضعیف کر دو. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اصول وضع کیے ہوئے ہیں اپنے سپورٹ میں کہ یار یہ اگر حدیث صحیح مان لی تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے مرکز میں سوال و جواب میں فرمایا، امیر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خلیفہ ہے. تو امیر صاحب نے کہا کہ خلیفہ والی حدیث تو ضعیف ہے. جو قریب ترین دلیل ہے صحیح مسلم میں ہے کہ اگر وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے اور تمہارا مال چھین لے تو ان سے کہیں آ جائیں جماعت میں، پھر ہم ان کو بتاتے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ اچھا میں لگاؤں گا کوڑے پھر پتہ چل جائے گا. مقصد یہی تھا ان کا. یہ جواب نہیں ہے. لوگ ہنس پڑتے تھے کتنا لاجواب دیا بھائی. کوڑے ایسے ہی ایرے گیرے نتھو کھیرا کو مارنا ہے، یہ جو کوڑوں والا اپنی بیوی کو کوئی مارے، کوئی اپنی بیوی کو مارے، وہ کہے میں خلیفہ بن گیا، کوئی بات ہے یار؟ کوڑے مارنے میں امیر شریعت کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 80 کوڑے کس کو مارنے؟ تہمت لگانے والے کو. 100 کوڑے کس کو مارنے؟ کمال زانی کو. 100 کوڑے اسی کو مارنے ہیں نا. تو اس کو مار کر دکھاؤ پھر میں بولوں گا چور کرنے والوں کو. ایک بار وہ مسعود احمد صاحب کے دور میں، نام مجھے اس بندے کا ابھی تک یاد ہے، میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، اورنگی ٹول فلاں صاحب نے اورنگی ٹاؤن کے مسجد کے چندے کے ڈبے سے اتنے پیسے چرا لیے، لہٰذا ان پر 200 روپے کا جرمانہ. میں نے وہ نوٹس بورڈ نکالا عصر کے بعد، میں نے کہا امیر صاحب یہ رئیس عدلیہ کا فیصلہ ہے. رئیس عدلیہ ہمارے استاد گرامی فضیلت الشیخ اشتیاق صاحب. میں نے کہا حضرت یہ دیکھیے گا، یہود کی عادت، سزا بدل دی. اس زانی کو کوڑے نہیں مار پا رہے، رجم نہیں کر پا رہے، منہ کالا کر رہے. میں نے کہا یہ امیر صاحب سزا بدل دی، 200 روپے جرمانہ. تو امیر صاحب نے کہا بڑا غلط فیصلہ ہے. مطلب ان کو رئیس عدلیہ نہیں ملا تھا کوئی، مسعود احمد صاحب کو افراد نہیں ملے.